بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ ونبیہ ورسولہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ اس صدی میں تیرے ہونٹوں پہ تبسم کی لکیر، ہنسنے والے تیرا پتھر سا کلیجہ ہوگا۔ زلزلہ بے سبب عالم میں نہیں آتا ہے، زلزلہ بے سبب عالم میں نہیں آتا ہے۔ کوئی بے تاب تہ خاک تڑپتا ہوگا، کوئی بے تاب تہ خاک تڑپتا ہوگا۔ کر ہنسی خاتمہ عطا یا رب، سب لوگ آمین بولیں۔ کر ہنسی خاتمہ عطا یا رب، دے وفا کا ہمیں صلہ یا رب۔ ماں سوا کچھ نہیں طلب مولا، سن لے عاجز کی التجا یا رب۔ ماں سوا کچھ نہیں طلب مولا، سن لے عاجز کی التجا یا رب۔ نفس کے شر سے تو بچائے رکھ، نفس کے شر سے تو بچائے رکھ۔ ذہن غافل سے کر رہا یا رب، ذہن غافل سے کر رہا یا رب، ذہن غافل سے کر رہا یا رب۔ تو شہ رگ سے بھی زیادہ قریب، تو شہ رگ سے بھی زیادہ قریب۔ کیا کہوں کیا ہے ماجرا یا رب، کیا کہوں کیا ہے ماجرا یا رب۔ کیا کروں لے کے زندگی ایسی، کیا کروں لے کے زندگی ایسی، جس میں تیری نہ ہو رضا یا رب۔ کیا کروں لے کے زندگی ایسی، جس میں تیری نہ ہو رضا یا رب۔ مانا مجرم ہوں تیرا ہاں لیکن امتی ہوں حبیب کا یا رب۔ مانا مجرم ہوں تیرا ہاں لیکن امتی ہوں حبیب کا یا رب۔ میرے اعمال کی سیاہی پر، یہ سب سے بڑا خوبصورت شعر ہے میری زندگی کا۔ میرے اعمال کی، سب لوگ اس کو سمجھیں، میرے اعمال کی سیاہی پر فضل کا کر دے فیصلہ یا رب۔ میرے اعمال کی سیاہی پر فضل کا کر دے فیصلہ یا رب۔ میرے اعمال کی، سب کے اعمال کی سیاہی پر، تیرے اعمال کی سیاہی پر، ہم سب کے اعمال کی سیاہی پر فضل کا کر دے فیصلہ یا رب، فضل کا کر دے فیصلہ یا رب۔ نیرے غمزدہ کو بول دے اب، نیرے غمزدہ کو بول دے اب، بخش دی میں نے ہر خطا یا رب۔ ہم سبھی غمزدہ کو بول دے اب، بخش دی میں نے ہر خطا یا رب، بخش دی میں نے ہر خطا یا رب۔ پوری گفتگو سمجھیے اسی دعا میں ہو گئی۔ آج کی عظیم الشان رات ہم سب کو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے۔ یہ طاق رات عرفی ہے، شب قدر عرفی ہے، حقیقت میں ایک طاق رات اور ہے آپ کے پاس۔ 29 کی بھی طاق رات ایک دن کے بعد آئے گی، اس میں بھی چونکہ شریعت کا حکم اور حدیث پاک کا جو جملہ ہے
وہ ہے التمسو، ڈھونڈو، شب قدر ڈھونڈو۔ اگر قطعی طور پر شب قدر کا حتمی اور یقینی طور پر کانسیپٹ ہوتا شریعت میں تو ڈھونڈنے نہیں کہا جاتا آپ کو۔ اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ ڈھونڈنا ہے ہمیں، اور کب ڈھونڈنا ہے اس کا بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ آخری عشرے کی طاق رات میں ڈھونڈو، آخری عشرے کی طاق رات میں ڈھونڈو۔ ہم مسلسل 3 رات سے ڈھونڈ رہے ہیں، آج بھی ڈھونڈیں گے، ایک رات اور بچی ہے اس میں بھی ڈھونڈیں گے، کیونکہ ہمیں آرڈر صرف ڈھونڈنے کا ہے، پانے کا نہیں ہے۔ ہمیں ڈھونڈنا ہے، دینا اس کا کام ہے، ڈھونڈنا یہ اطاعت ہے رسول کی، ڈھونڈنا یہ خدا کا حکم ہے، خدا کے رسول کے ذریعے سے ہمیں ڈھونڈنا ہے۔ اور جانتے ہیں ڈھونڈنے کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ اگر میں آپ کو کہوں 15واں پارہ وہاں پر ہے اور پورے پارے کے ایک دم ترتیب سے پڑے ہوئے ہوں، ذرا ڈھونڈ کر لائیے، تو جب تک آپ کو وہ 15واں پارہ نہ ملے آپ آئیں گے نہیں، وہیں پر ہے، ڈھونڈو۔ اے مسلمان، طاق رات میں ہے، ڈھونڈو۔ اور ڈھونڈنے کا پیمانہ اس وقت ہوگا جب آپ ڈھونڈ لیں گے۔ اب ڈھونڈنے کا احساس کیسے ہوگا کہ ہمیں مل گیا ہے؟ اب یہ ایک وہ فیلنگ ہے کہ آپ کی زندگی میں انقلاب لا دے، آپ سے پھر کوئی ایسی حرکت آخری سانس تک سرزد نہ ہو جو خلاف شرع ہو۔ سمجھو کہ لیلۃ القدر آپ کو مل گئی ہے، شب قدر آپ کو مل گئی ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ ہم نے شب قدر پا لیا ہے، یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے اسلام میں، شریعت میں۔ شب قدر آپ کو ڈھونڈنا ہے، پائیں گے اس وقت جب آپ کی زندگی میں انقلاب آئے گا، پائیں گے اس وقت جب آپ تبدیل ہوں گے، پائیں گے اس وقت جب آپ کے پاسٹ کے گناہ مٹ جائیں گے، پائیں گے اس وقت جب آپ کا فیوچر سیکور ہوگا، پائیں گے اس وقت جب کہ آپ کی آنے والی زندگی پچھلی زندگی سے بہتر ہوگی، پائیں گے اس وقت یہ احساس ہوگا۔ فارمیلٹی کے طور پر آپ رات میں جلسہ کر لیں، بیٹھ جائیں، ہم شب قدر منا کے آ رہے ہیں، تو منا کے تو آ رہے ہیں، لیکن شب قدر نے مانا ہے یا نہیں یہ سوچا آپ نے؟ آپ ہمیں منائیں یہ آپ کی تھنکنگ ہے، لیکن میں مانوں یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو آپ جس خدا کو منا رہے ہیں، جس خدا کو، جس رسول کو منا رہے ہیں، خدا رسول نے مانا، یہ بھی آپ کو فیل کرنا ہے۔ آپ کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ آپ فارمیلٹی کے طور پر لیلۃ القدر میں بیٹھیں یا رمضان المحترم میں۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ 26 رمضان گزر گئے، کیا پایا کیا کھویا۔ یہ آپ ایک فیلنگ کا احساس ہے، کلیئر بات ہے۔ ہم اگر آپ کو کہہ دیں کہ آپ کو جنت مل گئی، ہمیں جنت مل گئی، تو یہ ایک ذہنی سکون تو مل سکتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک فیلنگ ہے، یہ ایک اسٹرانگنس ہے، یہ ایک احساس ہے جو آپ کی زندگی کو بدل دے۔ جو آپ کل تک گناہ اور غلطی کرتے تھے وہ آپ نہ کریں، تب سمجھیے کہ آپ کو لیلۃ القدر مل گئی ہے، سمجھیں کہ آپ کو اللہ کی رضا مل گئی ہے۔ جیسے کہ ابھی دیکھیے آپ 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ مغرب کے بعد، 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ پہلے مغرب کے بعد بارش ہوئی نا، بارش ہوئی، گلاب پر بھی ہوئی ہوگی نا، اور گوبر پہ بھی بارش ہی ہوئی ہوگی نا۔ تو اللہ کی رحمت تو سب پر برسی ہے، لیکن گلاب کھل گیا ہے، گوبر پھیل گیا ہے۔ مسلمانوں بلا تشبیہ سمجھو، خدا کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے تم پر، لیکن تم کو کیپیسٹی ہے کہ تم کھل جاؤ۔ اگر کیپیسٹی ہے تو کھلنے کی زندگی لاؤ، کیپیسٹی اور صلاحیت ہے تو لاؤ ویسا۔ رحمت خدا برس رہی ہے، برکت خدا برس رہی ہے، مغفرت خدا لینے والی ہے، جہنم سے آزادی کا پروانہ تمہیں دینے کے لیے رب تو تیار ہے۔ اللہ اللہ، ہے کوئی، ہے کوئی، ہے کوئی، وہ تو کہہ رہا ہے، لیکن کیا ہماری کیپیسٹی ہے، ہماری پاسبلٹی ہے، ہمارے پاس وہ صلاحیت ہے کہ ہم خدا سے کہہ سکیں کہ ہاں مولا دے، ہم ہیں اس لائق؟ نہیں، ہمیں وہ احساس لانا ہوگا، ہمیں وہ فیلنگ لانی ہوگی۔ جب ہم دور کے مسلمانوں کے لیے اتنے حساس ہیں کہ اے فلسطین کے بچوں تم پریشان مت ہونا، ہم تیرے لیے دعا کر رہے ہیں،
اے عراق کے مسلمانوں ہم تیرے لیے دعا کر رہے ہیں، اے تمام ممالک اسلامیہ کے لوگوں ہم تیرے لیے دعا کر رہے ہیں، لیکن گھروں میں ظلم کرنے والا شوہر، گھروں میں پریشان کرنے والے ماں باپ، گھروں پہ ظلم کرنے والی ساس تم بنو گے تو یہ دور کی دعا یہ فارمیلٹی ہوگی، دور کی دعا کرنا یہ فارمیلٹی ہوگی۔ تمہیں اپنی فیملی کے لیے بہتر ہونا ہوگا، تمہیں اپنے گھر کے لیے بہتر ہونا ہوگا، تمہیں اپنے معاشرے کے لیے بہتر ہونا ہوگا، تمہیں اپنی سوسائٹی کے لیے بہتر ہونا ہوگا۔ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی فیملی کے لیے بہتر ہو۔ یہ فرمان مصطفیٰ ہے، یہ رسول پاک کا فرمان ہے۔ آپ سوشل میڈیا پر لکھ دیں کہ اللہ ان کو تباہ کرے، اللہ ان کو برباد کرے۔ امریکہ کو نہیں دیکھ رہا ہے اللہ؟ آپ کے جملے کا وہ محتاج ہے معاذ اللہ؟ وہ سب دیکھ رہا ہے۔ اسرائیل کو نہیں دیکھ رہا ہے اللہ؟ سب دیکھ رہا ہے، مگر اس کو ڈھونڈو جس کی زبان میں تاثیر ہے، کہ اگر وہ بول دیں تو زمین تہس نہس ہو جائے۔ وہ زبان تھی نا، بدر کے میدان میں جنگ سے پہلے نبی نے ایک جملہ کہا تھا، اے اللہ اگر یہ فرسٹ راؤنڈ کے موحدین مسلمان میرے غلام، اگر تو نے اسے ہرا دیا، ہزیمت سے دوچار کر دیا، تو پھر عبادت کون کرے گا تیری؟ وہ یقین تھا مصطفیٰ کا، وہ اسٹرانگنس تھا کہ یہ دعا اس لیے قبول ہوگی کہ میں کرپٹ نہیں ہوں، میں غلط نہیں ہوں، میں سچا ہوں، اس لیے میرے سے لب سے نکلے والی ہر دعا سچی ہوگی، میرے لب سے نکلنے والی ہر دعا قابل قبول ہوگی۔ اے مسلمان، اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تم کو پیغام ہے کہ تم فارمیلٹی کے مسلمان نہیں ہو، اتنے اعلیٰ مسلمان ہو کہ خدا کی قسم آدم علیہ السلام کو لو، عیسیٰ علیہ السلام تک لو، انبیاء کرام کی بھی جماعت کو اگر لے تو حدیث کی صراحت کے مطابق آپ جس امت میں ہیں اس امت میں شامل ہونے کی ان نبیوں نے تمنا کی ہے، اس امت میں شامل ہونے، شریک ہونے کی ان نبیوں نے تمنا کی ہے۔ آپ نے تو تمنا بھی نہیں کیا، رب نے سلیکٹ فرما لیا۔ ٹوپی پہن کر بیٹھو، آپ نے تمنا بھی نہیں کیا، رب نے سلیکٹ فرما لیا۔ سوچیں جہاں دعا ہوئی ہے وہاں شرکت نہیں ہے، جہاں مانگ بھی نہیں ہے رب نے انتخاب فرما لیا، رب نے سلیکٹ فرما لیا۔ کتنا بڑا کرم ہے تم پر خدا کا، تم اپنے اسٹرانگنس کو سمجھو۔ رب العالمین کی وہ تمام انبیاء کرام اور ان تمام انبیاء کرام کے بلیور امت کو محسوس کرو۔ آصف بن برخیا کا نام سنے ہیں آپ؟ کن کی قوم میں سے ہے وہ؟ حضرت سلیمان علیہ السلام، قرآن پاک میں ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ، عیسیٰ، سب کی بلیور قوم تو ہوگی نا، کچھ تو ہوگی نا ایمان والی قوم، لیکن مجھے بتاؤ بلیور قوم ہے، ماننے والی قوم ہے، لیکن رب العالمین ان کی بلیف کی بنیاد پر بھی نہیں کہہ رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ لیکن اے مسلمان، تو صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تم بہترین امت بن گئی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ مجھے بتاؤ کہ بلیور تو وہ بھی ہیں، ماننے والے تو وہ بھی ہیں، اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں، وہ بہتر کیوں نہیں ہے؟ ان کو تو 400 سال عمر ملی یار، ان کو تو گریٹ عمر ملی۔ تم حلیم اور حریص کھا کر کے صحیح عمر نہیں بنا پا رہے ہو، وہاں تو 400 سال رب کی عطا سے ہیلدی عمر ملی تھی، ہیلدی عمر ملی تھی، کوئی پریشانی والی عمر نہیں تھی۔ تمہیں اتنے عیش و آرام کی زندگی کے باوجود تمہیں ہیلدی عمر بھی نہیں مل رہی ہے۔ 20 سال تک ڈانٹ ٹپٹ میں، 40 سال تک شرارت میں، اور 10 سال 20 سال انجوائے کے لیے، اور پھر بڑھاپے میں یا تو بہو کی ڈانٹ سنتے ہوئے یا بیٹوں کی ڈانٹ سنتے ہوئے یہ گزر رہی ہے ہماری زندگی۔ تو ہر پہلو جو ملے ہیں تم کو اس میں بھی کنٹینیوٹی نہیں ہے کہ وہ بہتر ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ تم بہترین ہو کیسے؟ جانتے ہیں قرآن پاک نے کنتم خیر خلق نہیں کہا ہے، کنتم خیر امتن کہا ہے۔ تم بہترین مخلوق ہو نہیں کہا، تم بہترین امت ہو کہا۔ اس کا مطلب تمہاری بہتری کا راز تم نہیں ہو، تمہاری بہتری کا راز محمد الرسول اللہ ہے، تمہاری بہتری کا راز رسول اعظم ہے، تمہاری بہتری کا راز حبیب کائنات ہے، تمہاری بہتری کا راز محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو محبوب خدا ہے۔ رب نے مصطفیٰ کو دیکھا اور ان کو دیکھتے ہوئے جو غلام آتے گئے ان کے قدم پاک سے وابستہ ہوتے گئے،
بغیر دیکھے ہوئے تمہیں کہہ دیا تم بہترین امت ہو، بہترین امت ہو۔ کیا یہی بہتری کا صلہ ہے؟ یہی بہتری کا صلہ ہے؟ ماں باپ کو ناراض کرنے والی اولاد، کیا یہی بہتری کا صلہ ہے؟ ساس سسر کا ماں باپ کے مقابلے میں ترجیح رکھنے والی اولاد، کیا یہ بہتری کا صلہ ہے؟ میں رد نہیں کر رہا ہوں، کمپیئر اور کمپریزن بتا رہا ہوں۔ کیا تمہیں ایک وقت کا اچھا کھانا کیا دے دیا کہ تم ماں کو بھول گئے، ان کی دوائی کو بھول گئے، ان کے تمام عنوانات کو بھول گئے؟ رب نے اپنی عبادت کے ساتھ، بعد بھی نہیں کہہ رہا ہوں، جملہ لفظ بعد نہیں کہہ رہا ہوں، اپنی عبادت کے ساتھ، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 24-23 میں آپ دیکھیں گے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ، بعدہو کا جملہ نہیں ہے، تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ عبادت میری کرنا، اور وہ عبادت کے بعد کنٹینیوٹی دیا ہے، عبادت میری کرنا اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور اینڈ عبادت کے بعد اولاد کو کہا گیا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تم نے ماں باپ کو جائیداد کا ایک منی آرڈر سمجھ لیا ہے، جن کے ماں باپ بیٹیوں کو زیادہ دے دیے، دوسرے بیٹے کو زیادہ دے دیے، وہ بیٹے ان کو دیے ہو، ان کے پاس رہو نا، ان کے ساتھ رہو نا، ان کو رہو نا، ان کو رہو نا۔ ارے تمہیں خدمت نہیں کرنا ہے تو دل کیوں دکھاتے ہو یار؟ کبھی سکون سے نہیں رہ پاؤ گے، کبھی سکون سے نہیں رہ پاؤ گے، کیونکہ ماں باپ وراثت کی بنیاد پر ماں باپ نہیں ہے، ماں باپ جائیداد کی بنیاد پر ماں باپ نہیں ہے، ماں باپ رب کا سلیکشن ہے، رب کا انتخاب ہے، کہ اس رب نے تمہارے لیے انہیں ماں باپ چنا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ دولت مند ہے، یا اس لیے نہیں کہ انہوں نے کیا کیا، نہیں۔ رب العالمین نے کہا وبالوالدین، یہ نہیں فرمایا وبالوالدین العادلین، وبالوالدین المنصفین، کہ عادل ماں باپ، انصاف ماں باپ، ماں باپ، بس ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے آپ کو۔ یہ قرآن کا کانسیپٹ تھا۔ عبادت کر کے آپ جاتے بھی ہیں نا، اسی درمیان میں دوستوں کے پاس آپ بیٹھتے ہو کٹوں پر، ماں کا فون آ جاتا ہے، ڈانٹ کر بولتے ہو آپ لوگ کھا لو میں 10 منٹ کے بعد آتا ہوں۔ بد نصیب اولاد، نفلی عبادت کو ترک کرنے کا حکم ہے ماں باپ کی خدمت پر، خدا کی عبادت کو ترک کرنے کا حکم ہے ماں باپ کی خدمت پر۔ کر رہے ہو آپ، اچھے کپڑے پہن لو، اچھے ٹوپیاں، اچھے عطر لگا لو، یہ کسے دکھا رہے ہو؟ ہمیں دکھا رہے ہو؟ نہیں، بڑے سے بڑے پیر کی بھی تمہیں دعا نہیں لگے گی اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں، کلیئر کہہ رہا ہوں۔ آپ سوچتے ہو کہ ہم ان کو بھی تو نہیں معلوم ہوگا۔ میں جمعہ میں ایک جملہ ہمیشہ بولتا ہوں، رشوت کھانے والوں، مفتی صاحب کو 10,000 روپیہ اس لیے دیتے ہو تاکہ تمہاری رشوت کا پیسہ پاک ہو سکے، معاذ اللہ۔ ایسا نہ کرنا، اگر تم نے ایسی سوچ رکھی ہے تو یہ کفر اعظم ہے، کفر بھی نہیں، کفر اعظم ہے، اس لیے کہ ایک نبی کے وارث کے ساتھ تم نے مذاق کیا ہے اور حرام شریعت کو حلال بنانے کی سازش کی ہے۔ کسی حال میں رشوت حلال نہیں ہے، سود حلال نہیں ہے۔ پارٹی بنا دیا تم نے روزوں کو، بہت افسوس کی بات ہے، بہت ہی زیادہ افسوس کی بات ہے۔ ایک جملے سے پوری زندگی کا ایک عنوان اور کانسیپٹ دے رہا ہوں، اس کو سمجھنا۔ رمضان جا رہا ہے، ٹھیک ہے، رمضان بولو جا رہا ہے نا بھائی، 26 دن چلا گیا، 4 دن اور ہے تو جا رہا ہے، چلا گیا نہیں بولا، رمضان جا رہا ہے۔ کبھی تم نے سوچا کہ رمضان میں جب ہم آتے ہیں تو ایک مینٹلی طور پر ہمیں یہ ذہن ملتا ہے بڑی بابرکت مہینہ، عظمت والا، رحمت والا، برکت والا، مغفرت والا، یہ سب جو یعنی ایک ایک سیکنڈ کا ایک اس کی اہمیت کا آپ کے دل میں یہ احساس رہتا ہے کہ نہیں؟ لیکن آج وہ نقطہ آپ کو بتا رہا ہوں، ایسے ہی آپ دیکھتے رہنا مجھ کو تو کہ اور اچھے اچھے باتیں نکلے دماغ سے۔ رمضان باعظمت نہیں ہے،
رمضان مبارک نہیں ہے، بلکہ رمضان کے باعظمت اور مبارک ہونے کی وجہ ہے قرآن۔ پارہ نمبر 11 میں یا 10 میں سورہ توبہ میں اللہ پاک فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ 12 مہینے اسی دن سے ہیں جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے۔ فرسٹ مہینہ محرم الحرام ہمارا اسلامی کیلنڈر کے حساب سے صحیح ہے، ٹینشن نہیں تو ہم ہیں۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، یہ 9واں مہینہ ہے رمضان۔ اس کے بعد شوال آئے گا، پھر ذوالقعدہ، پھر ذی الحجہ، کل 12 مہینے، ٹھیک ہے۔ کسی مہینے کا ذکر نہیں ہے قرآن میں، کسی مہینے کا ذکر نہیں ہے قرآن، بس جنرلی طور پر کہہ دیا 12 مہینے، لیکن رمضان کا ذکر ہے قرآن میں۔ لیکن جب بھی آپ رمضان کا ذکر والی جب آیت پڑھتے ہیں تو صرف رمضان نہیں ہے، رمضان موصوف ہے، اس کی صفت آگے آ رہی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ اگر اتنا بول دیتا اللہ تو آپ کہہ سکتے تھے کہ ہاں رمضان کو نیچرلی عظمت حاصل ہے، رمضان کو فی نفسہ ہی عظمت حاصل ہے، نہیں، انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، اس لیے رمضان کو عظمت حاصل ہے۔ اب وہ جملہ سنو، رمضان جا رہا ہے، کیسا فیل کر رہے ہو؟ درد ہو رہا ہے نا، تکلیف ہو رہی ہے کہ نہیں؟ پتہ نہیں آئندہ رہتے ملتے کہ نہیں، کیا ہے کہ سوچ رہے ہیں نا، دعا بھی یہی ہو رہی ہے، ملتے کہ نہیں، رہتے کہ نہیں، کیا ہے کہ کہاں ایکسیڈنٹ ہو جاتا وغیرہ، اللہ بچائے۔ مگر ذرا محسوس کرو، رمضان جا رہا ہے، مخلص تو ایسا لگ رہا کہ ان کی روح جا رہی ہے، مخلصین کا تصور دے رہا ہوں، اور 2 پاؤں والے تو یہ جلدی سے سوچ رہے ہیں، جو جکڑے ہوئے ہیں ارے جلدی گیا تو ٹھیک ہوتا ہے۔ 2 کیٹیگری ہے ہم میں بھی، اسی لیے تو ابھی الوداع کے حوالے سے دیکھیں نا، بلر لوگ پوچھ رہے تھے الوداع کب ہے کہتے، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ قرآن پاک، حدیث، شریعت کے سارے علم ان کے پاس ہیں، اور الوداع کی بڑی اہمیت معلوم ہے ان کو، اس لیے پوچھ رہے ہیں الوداع کب ہے کہتے۔ الوداع کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں، الوداع کا مطلب ہوتا ہے رمضان کا آخری جمعہ جانے والا ہے۔ الوداع عربی لفظ ہے، ودا مانے رخصت، یہ وہ جمعہ ہے جو اب رمضان کے اعتبار سے نہیں ہوگا، آخری۔ اس کی دنیا میں ایک مثال دو، جیسے بیٹی جاتی نہیں، اس کو بولتے وداعگی، بولتے نہیں، بیٹی کی وداعگی، رخصتی، تو کیا بیٹی لوٹ کے نہیں آتی؟ کمال ہے، پوری دنیا میں اشتہار دیتے، کبھی بیٹی کی رخصت، کبھی بیٹی کی وداعگی۔ ٹھیک ہے، 2 جمعہ کا کانسیپٹ ہوا ہے، دعا کرتے ہیں کہ اس جمعہ کو بھی مل جائے الحمدللہ، مگر مین ہے نماز، مین ہے عبادت۔ یہ وداع، الوداع، جمعۃ الوداع، یہ سب جملے میں مت جاؤ، خدا کی بارگاہ میں جھکو، خدا کی بارگاہ میں جھکو، یہ ہے مین۔ تو اے انسان جو فیل کر رہے ہو کہ رمضان تم سے جا رہا ہے، اے مخلصین تمہیں مبارک ہو، ہم تم سے کوئی شکوہ نہیں کرتے، ہم تو تمہارے قدم کو چومنے کی کوشش کرتے ہیں اور چومتے ہیں، مگر ہم ان لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں جو اس اشعار ماہ رمضان الوداع ماہ رمضان، جو اشعار کی دنیا میں رمضان کو ودا کرنے کا تصور رکھ رہے ہیں، وہ مجھے بتائیں کہ اگر واقعی یہ فیلنگ ہے کہ رمضان جا رہا ہے تو سن، رمضان کو کوئی عظمت حاصل نہیں ہے، رمضان کی عظمت کا راز قرآن ہے، اور قرآن نہیں جا رہا ہے، قرآن آج بھی موجود ہے، قرآن آج بھی موجود ہے، قرآن 365 دن تک موجود ہے۔ اس لیے تمہیں رمضان سے جڑنے کی یہ توفیق ملی ہے ٹیمپرری، لیکن قرآن سے جڑنے کا آرڈر ملا ہے ہمیشہ۔ اے لوگوں سنو، میں تم میں 2 بھاری بھرکم چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر اسے تھامے رہو گے،
تھامے رہو گے، ما ان اخذتموہما لن تضلوا، اگر تم تھامے رہو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے۔ سب سے پہلی چیز ہے کتاب اللہ، پھر اس کے بعد ہے اہل بیت۔ تو قرآن نہیں جا رہا ہے، سنو، قرآن رخصت نہیں ہو رہا ہے، سنو، قرآن آج بھی موجود ہے، سنو۔ اگر تمہیں رمضان کی فیلنگ جانے کے اعتبار سے موجود ہے تمہارے اندر تو مبارک ہو، یہ فیلنگ صحیح ہو، ریئل میں ہو۔ لیکن اگر یوں ہی ہے کہ آپ بس ہم آزاد ہونا ہے، تو قید تو شیطان کو کیا گیا تھا، آپ کو تو نہیں کیا گیا تھا، تو پھر آپ جانے کے اعتبار سے اتنا ٹینس کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ لیکن اگر آپ آخرت کے تصور میں ہیں تو ہمارا بھی دل رو رہا ہے، لیکن ہمیں ایک یقین ہے کہ رمضان تو جا رہا ہے، جا، لیکن تجھے جو عظمت دینے والا ہے وہ کلام موجود ہے۔ اگر تجھے قرآن عظمت دے سکتا ہے تو دینے والا قرآن میرے پاس موجود ہے۔ ہم بھی عظمت لینے کے لیے قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑیں گے، قرآن کے ذکر کو نہیں چھوڑیں گے، ہم بھی قرآن کو سینے سے لگائے رکھیں گے انشاءاللہ 365 دن تک۔ جب تجھ سے ٹچ ہو گیا قرآن، تجھ سے ٹچ ہو گیا قرآن، تو بعظمت ہو گیا، تو ہم بھی اس کو سینے سے لگائیں گے، زبان سے اس کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ٹچنگ بھی ہمارے لیے 365 دن تک ہمارے فائنینس کی سیکورٹی کا راز بنے گا، ہمارے رزق کی عظمت کا راز بنے گا، ہمارے ہیلتھ کی عظمت کا راز بنے گا، اس لیے کہ قرآن وہ کتاب ہے جس کتاب نے رمضان کو عظمت دی۔ تو جو بھی تم نے پایا ہے رمضان میں، یہ رمضان نے تمہیں نہیں دیا ہے، در حقیقت قرآن نے تمہیں دیا ہے، اور قرآن نہیں جا رہا ہے۔ اس لیے رمضان ختم ہونے کا چاند اگر دکھ بھی جائے نا تو قرآن کو چومنا جا کر کے، اور یہ محسوس کرنا کہ اے قرآن تو نے اتنی عظمت دے دی ہے، ایک ایک سیکنڈ قیمتی، نفل فرض کے برابر، فرض 70 کے برابر، اتنا عظیم بابرکت۔ واہ اے قرآن، ہم تجھے اپنے سینے سے لگاتے ہیں، ہم تمہیں چومتے ہیں، ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ گھروں میں ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کو کہو رمضان جا رہا ہے، قرآن نہیں جا رہا ہے، اور اس کا ایکسپلینیشن یہ کرو کہ رمضان کو جو عظمت ملی ہے وہ قرآن سے ملی۔ یہ بتاؤ، ہم بیٹے ہیں، ہے نا؟ ہمارے باپ ماں نہ ہو تو ہم بیٹے ہوں گے؟ میں سبب کو سمجھا رہا ہوں، وجہ کو سمجھا رہا ہوں۔ جس طرح بیس جو ہوتا ہے نا، اگر وہ بیس نہ ہو، جیسے یہ پیلر ہے، اگر یہ پیلر گر جائے تو چھت گرے گی کہ نہیں؟ گر جائے گی۔ تو ایسے ہی سنو، رمضان کی عظمت کی جو چھت ہے نا وہ قرآن پر ٹکی ہوئی ہے۔ رمضان کی عظمت کی جو چھت ہے وہ قرآن پر ٹکی ہوئی۔ اب اگر قرآن تیرے پاس نہیں ہے تو عظمت کہاں سے ہے تیرے پاس؟ برکت کہاں سے ہے تیرے پاس؟ مغفرت کہاں سے ہے تیرے پاس؟ جہنم سے آزادی کا پروانہ کہاں ہے تیرے پاس؟ اور آپ دوسرا نقطہ سنو، 1000 بھی بولتے ہیں نا، 1000 ایک بھی نہیں، خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے کون سی رات؟ بولو، لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ لیکن جانتے ہیں قرآن، آپ بھی پڑھیے اس کو، اس کا ذکر جو ہے نا 2 آیت کے بعد ہے، 2 آیت کے بعد ہے اس کا ذکر، سورہ لیلۃ القدر 2 آیت کے بعد۔ اس سے پہلے کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ ارے جب لیلۃ القدر عظمت والا ہے، شب قدر عظمت والی ہے، تو عظمت والے ہی سے آغاز ہونا چاہیے نا۔ ذرا نقطہ سمجھیے گا اور کیچ کر لیجیے گا، عظمت والے ہی سے آغاز ہونا چاہیے، لیکن نہیں، اس میں بھی ذہن دیا اللہ پاک نے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر کا راز ہے انا انزلناہ، انا انزلناہ، کہ سنو ہم نے اس رات میں قرآن نازل کیا ہے، اس لیے لیلۃ القدر 1000 سے بہتر ہے۔ تو لیلۃ القدر کا راز اللہ پاک سب سے پہلے بیان کر رہا ہے۔ قرآن سے جڑیے تو صحیح، ریئل آپ قرآن سے جڑیں گے تب نا۔ 24 گھنٹہ موبائل میں رہیں گے تو کہاں ہوگا؟ مرو گے تو ہم بھی، آپ بھی، سب مرو گے نا بھائی۔ یہاں جتنا مذاق اڑانا ہے اڑا لو، جتنی ہنسی کرنا ہے کر لو، فرشتے تو یہ موقع نہیں دیں گے نا۔
آپ یہ نہیں بولو کہ ذرا 2 منٹ رکو، میں ایک اچھا کال جو ہے اٹینڈ کر کے آتا ہوں، فرشتے کہیں گے موبائل کے ساتھ ہی دھوا دوں گا، باپ کی جاگیر سمجھا ہے. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب وقت مقررہ جو اللہ نے لکھ دیا ہے تمہارا آ جائے گا اور سانس نہ لینے کا وقت لکھ دیا ہے، تو فرشتے کو جو ہینڈ اوور کر دیا گیا ہے اس کے تحت بالکل. ماں کو تو تم نے کہہ دیا ہے کہ 5 منٹ میں آ رہا ہوں، باپ کو تم نے کہہ دیا ہے 10 منٹ میں آ رہا ہوں، بیوی کو ڈانٹتے ہوئے کہہ دیا ہے کیوں انتظار کرتی ہو، کھا کر سو جاؤ نا. گپے لگانے والوں، یہاں تو تمہاری چل گئی لیکن وہاں نہیں چلے گی. یہ زندگی موت کا عنوان ہے. جملہ نہیں سمجھے تو سنو، زندگی موت کا عنوان ہے. یہ زندگی اسی وقت تک ہے جب تک کہ موت پروٹیکٹ کر رہی ہے آپ کو. موت کا پروٹیکشن ختم ہو جائے گا، زندگی ختم. موت پروٹیکٹر ہے آپ کے لائف کی. تو موت کتنی اہمیت کی چیز ہوئی. تو اب یاد کس کو رکھنا ہے ہمیں؟ جو ہمیں پروٹیکشن دینے والی ہے اس کو نا. اگر اسے یاد، اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ زندگی کو یاد رکھو، یہ فرمایا کہ لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو یاد رکھو. کمال ہے، اب زندہ ہے تو زندگی کو یاد رکھنے نہیں کہہ رہے نبی، کہہ رہے موت کو یاد رکھو. یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ موت تمہیں پروٹیکشن دے رہی ہے. اسی لیے سنو، وہ مر ہی نہیں سکتا کسی کے ظلم سے جب تک موت نہ آ جائے. وہ جب تک موت نہ آ جائے. اب آپ بتائیے نا ذرا، آئیے دریائے نیل کے پاس پہنچ گئے آپ مصر. پانی ہے نا جی دریا میں. پارہ نمبر 19 میں جب میں پڑھ رہا تھا نا، ویسے مبارک ہو، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. بہت اتنا تو طے ہے کہ نماز آپ کی ظاہری طور پر باطل نہیں ہوگی، کیونکہ ایک ایک آیت کا فہم ہوتا ہے. افسوس ہوتا ہے بہت سارے مسجدوں کے حوالے سے شکایتیں آتی ہیں، بس عالمون تعلمون سمجھ میں آتا ہے، خدا خیر فرمائے. پیغمبر اعظم ہیں، ان کو کہا گیا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے میرے حبیب آپ قرآن کو جلدی جلدی نہ پڑھا کرو. پتہ نبی کو کہا جا رہا ہے، اب نبی پر جو قرآن اتر رہا ہے، لتعجل بہ، عجلت نہ کرو قرآن میں، جلدی جلدی نہ کرو قرآن میں. ارے لفظ تو سمجھ میں آنا یار، کیا بول رہے ہیں وہ تو سمجھ میں آنا. جلدی کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے. نبی جب کر رہے تھے، اترتی تھی نا تو جلدی جلدی پڑھتے تھے کہ یاد کرنا ہے اللہ پاک. مگر اس آیت سے امت کو کیا ذہن ملا ہے؟ وہ محبوب جو امپاسبل ہے کہ وہ جلدی کریں گے، اور معاذ اللہ غیر توحید کے اعتبار سے نہیں، یہ امت کو بتانا مقصود ہے کہ یہ قرآن رتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کر کے، سمجھ بوجھ کر کے، حروف کی ادائیگی کے ساتھ یہ پڑھنے کا کانسیپٹ ہے، حکم ہے. پتہ نہیں تراویح کو الگ ہی سمجھ لیے ہیں لوگ. تراویح نماز ہے بابا، تراویح نماز ہے، یہ گڑبڑ کرنے کی چیز نہیں ہے. ہم 5 دن وہاں پڑھے، ہم 10 دن وہاں پڑھے، 10 دن کے واسطے نماز ہے. چاند رات سے چاند رات تک پڑھنا ہے آپ کو، کیونکہ یہ نماز ہے. قرآن پڑھنا ہے تو قرآن تو ہمیشہ پڑھو نا. وطر جو ہے جماعت کے ساتھ کب ملتی آپ کو؟ رمضان میں ملتی نا بھائی، رمضان کے علاوہ. اور یہ کب؟ جب تراویح پڑھیں گے تب نا. تو تراویح کے بعد ہی ہے نا وطر. ذرا محسوس کیجئے اس بات کو کہ قرآن پاک نے جو آپ کی رہبری کی ہے، آپ قرآن سے کس قدر دور ہیں. ایک زمانہ پہلے ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے، وہ قوم تباہ و برباد ہے، خار ہے، ذلیل ہے جو قرآن سے دور ہے. کیونکہ پیمانہ ہدایت قرآن کو رکھا تھا، قرآن کو رکھا تھا کہ قرآن سے جڑے رہو گے تو ہدایت پر رہو گے. کتنے دن ہیں رمضان جانے کے بعد ہاتھ میں لے کر قرآن پڑھتے ہو؟ ہے ایسا؟ نہیں ہے. لیکن کتنا سیکنڈ ہے ایسا کہ موبائل نہیں ہے تمہارے ہاتھ میں؟ جب تک نیند نہیں آتی، ہم لوگوں کا رولز یہ ہے پڑھنے کے زمانے میں بھی اور پڑھانے کے زمانے میں بھی، کہ اگر نیند لانا ہونا تو کوئی کتاب ہاتھ میں لے لو، 10 منٹ مطالعہ کرے نیند آ جاتی.
لیکن آپ کو جب نیند نہیں آتی تو نیند نہ لینے والی دوا لیتے ہیں، یعنی موبائل. قسم خدا کی موبائل ہاتھ میں آنے کے بعد نیند نہیں آتی، لیکن آپ سورہ آیت الکرسی پڑھیے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ سے پہلے ہی نیند آ جاتی ہے آپ کو جو سورہ یاد ہے نا وہ شروع تو کیجیے، آپ آخری تک نہیں پہنچیں گے اور آپ کو نیند آ جائے گی. نیند نہیں آ رہی ہے، فون بھی کر رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی ہے. گلف میں دلہا ہے، دلہن یہاں ہے، نیند نہیں آ رہی. دلہا بھی کہہ رہا ہے ہاں موبائل میں رہو نا، یہ بھی کہہ رہی ہے ہاں موبائل میں رہو نا، تو اور بھی نیند نہیں آتی، صبح ہو جاتی. آج یہ نسخہ لے لو، سب کو یاد ہے نا آیت الکرسی. نیند نہ آئے نا، قسم خدا کی آیت الکرسی شروع کر دو، 2 منٹ کے اندر نیند آ جائے گی. موت ہو جائے ہوگی نا تو الحمدللہ واقعی خاتمہ بالخیر ہوگا الحمدللہ. آپ لوگ سوچتے ہیں نا کہ مولانا لوگ بکتے رہتے ہیں، ہم وہ مولانا نہیں ہیں، کلیئر بات ہے. آپ ہماری ایکٹیویٹی کو دیکھتے ہو گے یوٹیوب وغیرہ پہ، ہم 24 گھنٹے، اس سال تو رات کا کوئی لمحہ ہی نہیں ایسا ہے جو ہم سوئے ہو. فجر کی نماز کے بعد ہم سوتے ہیں. اس لیے ہمیں، تم کیا سوچتے ہو آئی ڈونٹ کیئر، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ موبائل سے دور ہو جاؤ اور قرآن سے قریب ہو جاؤ، کیونکہ نبی نے کہا ہے کہ قرآن سے جڑے رہو. 1000 نہیں، 1000 رات سے بہتر ہے. اب 1000 رات سے بہتر، اگر 1000 رات بھی کہتا نا تو ایک کوانٹیٹی کا پہلو تھا، گن سکتے تھے، لیکن 1000 رات سے بہتر. اب اس سے ایک نقطہ نہیں مل رہا کہ تا بہتر پتہ نہیں ہے کہ نہیں، کتنا بہتر ہے پتہ نہیں. گویا رب العالمین جان رہا ہے کہ یہ جو رات ہے لیلۃ القدر، جو شب قدر ہے، یہ 1000 رات سے بہتر ہے. کتنی بہتر ہے پتہ نہیں. اب اللہ جانتا ہے تو یہ کہو کہ انلمیٹڈ ہے، شمار میں نہیں آ سکتی. اور اس بہتری کا راز ہے قرآن، اس بہتری کا راز ہے قرآن. اس رات میں اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ چوٹی رکھنے کی جگہ نہیں ہے. موبائل میں ہاتھ لینے والوں سنو، رب کا یہ اعزاز دیکھو، اکرام دیکھو کہ ان کے لیے جنہوں نے نماز پڑھی، جو ذکر الہی میں مصروف ہیں، جو خدا کی عبادت میں مصروف ہیں، لیلۃ القدر کو اللہ نے ان کو سلام کرنے کے لیے اور ان سے مصافحہ کرنے کے لیے اتنے فرشتوں کو بھیجے ہیں کہ چوٹی رکھنے کی جگہ نہیں ہے. اب آپ بتائیے، اگر آپ اپنوں میں مصروف ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تو بھیجا ہے آپ کے لیے. مجھے آپ دعوت دیں اور صوفہ پہ بٹھا دیں اور موبائل میں لگ جائیں تو بتاؤ کتنا بڑا انسلٹ ہے، کتنی بڑی بے عزتی ہے کہ نہیں. فون پر بات کرنا بڑوں کے سامنے بے ادبی ہے کہ نہیں. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کا یہی مفہوم ہے. مسائل صحابہ کو معلوم ہوتے تھے، ہزاروں مسئلے معلوم ہوتے تھے صحابہ کو، لیکن جب کوئی سائل آتا اور در رسول پر وہ حاضر ہوتے تو ادب سے بیٹھتے تھے اور نبی کی طرف اشارہ کرتے تھے. آپ سمجھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ مقام ادب ہے. لیکن آج نہ دیکھتے ہیں استاذ، نہ دیکھتے ہیں عالم، نہ دیکھتے ہیں بزرگ، بلکہ اب تو پیر صاحب بھی ماشاءاللہ الگ ٹھٹے مار رہے ہیں، مرید صاحب بھی الگ ٹھٹے مار رہے ہیں. ایک عجیب ماحول بن گیا ہے. ایک تو گھر کو قبرستان بنا دیے ہو، بیوی الگ موبائل میں مگن، بھائی الگ موبائل میں مگن. میں پارکوں میں بھی کبھی کبھی دیکھتا ہوں، جب واکنگ کرنے جاتا ہوں میں کبھی کبھی تو پارکنگ میں دیکھتا ہوں کہ 4 دوست ہیں. میں سوچتا ہوں بھائی پارک میں تو اس لیے آئے ہوں گے تاکہ ٹینشن فری ہو، تھوڑا کلائمیٹ نیچرلی ملے. یہی تو مقصد ہوتا ہے نا پارک میں آنے کا، کلائمیٹ نیچرلی ملے. لیکن پارک میں بھی آ رہے ہیں نا تو ایک دوست ادھر بیٹھ کے موبائل دیکھ رہا، ایک ادھر بیٹھ کے، ایک ادھر بیٹھ کے، ایک ادھر بیٹھ کے. توبہ الہی ہے. پارک میں دوستوں کے ساتھ اور ایک دوسرے کے لیے فیلنگ کی شیئرنگ اور زبان سے باتیں نہیں ہو رہی ہے. کیا ہو گیا ہے نوجوان؟ یہ قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے کہ ایسے آئے گی قیامت کہ تمہیں احساس تک نہیں ہوگا. ہنستے رہو گے، موت آ جائے گی. تم ہارٹ اٹیک کو کیا سمجھ رہے ہو؟ ایک ڈاکٹری جملہ ہے. نہیں،
حتی اذا جاءتهم الساعة بغتتن، یہ بغتتن قرآن میں ہے، بغتتن بولتے ہیں اچانک آ جانا، اور ہارٹ اٹیک کس کو بولتے ہیں؟ اسی اچانک کو ہی تو بولتے ہیں۔ تو آج ہارٹ اٹیک کے پرسنٹیج کو بھی آپ دیکھ لیجئے، بالخصوص نوجوانوں میں آپ ہم کیا سوچ رہے ہیں کہ ہارٹ کمزور تھا، یہ کمزور تھا، یہ قیامت کی نشانی ہے کہ جو ہارٹ اللہ اور رسول کی اطاعت کے لیے دیا گیا تھا وہ تم آئی لو یو میں شیئرنگ کر رہے ہو اس کو۔ پتہ نہیں نوجوان کو ان نون نمبر آ جائے اور بنا کے بھی اگر کوئی مرد عورت کی بولی بولے تو وہ سمجھتے ہیں کہ میری معراج ہو گئی، میری معراج ہو گئی۔ ارے شرم کر نوجوان، آج تمہاری ماؤں کی دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ کیونکہ تم ماؤں کے ساتھ وہ رویہ نہیں رکھ رہے ہو، وہ اسٹرانگنیس نہیں ہے، اور آج مائیں بھی اس کردار کے اعلیٰ پہلو پر نہیں ہے۔ میں ابھی دیکھ رہا ہوں 10 دن سے سارے ماں باپ ایک چیز کی دعا کروا رہے ہیں، ایگزام ہے دعا کیجئے، ایگزام ہے دعا کیجئے، ایگزام ہے دعا کیجئے۔ میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن ذرا کبھی آپ نے یہ دعا کروایا ہے میرا بیٹا نمازی نہیں ہے حضرت دعا کر دیجئے، میرا بیٹا قرآن نہیں پڑھتا ہے حضرت دعا کر دیجئے، میرا بیٹا ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا حضرت دعا کر دیجئے؟ یہ کیا ہے؟ لاڈ نکالے کی تعلیم کے لیے جب ماں باپ اس طرح سے سوچ رکھیں گے تو خدا اور رسول کی تعلیم تو رخصت ہوگی ہی نا، خدا اور رسول کی تعلیمات کا جو کانسیپٹ ہے تو وہ ختم ہوگا ہی نا۔ کرو، ہم نہیں کہتے، لیکن میں یرید ثواب الآخرت نزد لہو فی حرثہ، اگر آخرت کے تصور میں دنیا گزارو گے نا تو رب آخرت بھی دے گا اور دنیا بھی دے گا، لیکن اگر دنیا تمہیں اونلی چاہیے تو ما لہو فی الآخرت من نصیب ما لہو فی الآخرت من خلاق، آخرت میں کوئی نصیب اور حصہ نہیں ہے۔ اس لیے فکر کرو اپنی بھی، فکر کرو اولاد کی بھی، فکر کرو سب کی، لیکن آخرت کے بعد میں کہیں زیادہ فکر کرو۔ اے اللہ آخرت کو سنوار دے، اس دعا کی برکت سے تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، یہ رب کا وعدہ ہے۔ بندہ مجھ سے مانگتا ہے دنیا، دعا کرتے ہیں نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس سے پہلے آیت ہے منہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق۔ یہ بھی ہے کہ جو مانگتا ہے اونلی دنیا ہم انہیں دے دیتے ہیں، ہم انہیں دے دیتے ہیں۔ ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا۔ اچھا کمال یہ ہے کہ اس میں ایک آسان نقطہ بھی ہے، آپ کس سے مانگ رہے ہیں دنیا؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں نا، اور یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ دے، صحیح ہے۔ اور جب وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے آخرت مانگو نا میں دنیا بھی دے دوں گا، تو دینے والا بول رہا، دینے والا بول رہا ہے کہ میں دوں گا، اور آپ کہہ رہے نہیں میرے کو دنیا چاہیے۔ یہ تو اسٹینڈر فقیر ہو گئے نا آپ، اسٹینڈر سائل ہو گئے نا آپ۔ وہ کہہ رہا ہے آخرت بھی مانگو دنیا بھی دے دوں گا۔ اب سورۃ الاسراء میں ایک آیت بڑی خوبصورت آیت ہے، پارہ نمبر 15 کے سیکنڈ پیج ہی میں دیکھیں، 15 لائن کی جو ہے، من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا۔ کیا بات ہے! لفظ مشکور کو اگر میں آپ کی زبان میں سمجھاؤں نا تو 2 لفظ میں سمجھاؤں۔ اگر دنیا مانگو گے اور دنیا مانگنے میں عجلت کرو گے تو اللہ کہہ رہا ہم دے دیں گے، لیکن آخرت میں گھسیٹ کر جہنم لے جائیں گے۔ دے دیں گے، یہ نظام عدل ہے۔ اور فرماتا ہے کہ اگر آخرت مانگو گے، یقین رکھو گے، آخرت کے لیے کوشش کرو گے تو تمہیں دیں گے ہی نہیں، تمہارا ہم رسپیکٹ کریں گے۔ اس لفظ کو سمجھیے، سعیہم مشکورا، تمہاری کوشش ایسی ہوگی جو شکر گزاری کی کوشش ہوگی۔ توحید کا معاملہ ہے، رب کا معاملہ ہے، اس لیے شکر گزار نہ بولیں، بلکہ تمہارا رسپیکٹ ہوگا، تمہارا احترام ہوگا۔ میرے بندے تو آخرت مانگ رہا ہے، جا میں خوش ہو کر تیری دنیا بھی سنوار دوں گا۔ کیا چنانچہ آپ دیکھیں اسی کے بعد کلن نمد ہؤلاء، کلن نمد ہؤلاء، ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ یہ رب کہہ رہا ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے،
لیکن میرے حبیب جو آخرت مانگتے ہیں نا، وہ ہاؤلائے من عطائے ربک، کیا بات ہے، یہ آپ کے رب کی عطاؤں کا دروازہ کھول دیں گے. اے اللہ کیوں کہہ رہا ایسا؟ جواب ملا، مصطفیٰ جان رحمت نے جو تصور دیا تھا آخرت کی فکر کرو، آخرت کی فکر کرو، اے غلامان رسول تو نے آخرت مانگ کر کے مجھے خوش کر دیا ہے، میں تجھے دنیا بھی دے دوں گا، آخرت بھی دے دوں گا. آج سے عہد کرو کہ ہمیں قرآن سے جڑنا ہے. تو رمضان کیا ہے؟ چھوٹی سی چیز ہے. قرآن نے جب رمضان کو عظمت دی ہے تو آپ کو 365 دن تک، بلکہ 330 دن تک، 35 دن تک یقین جانیے عظمت ہی عظمت ہے، کیونکہ وجہ عظمت قرآن ہے. آپ کبھی جمعہ میں پڑھتے ہو سورۃ الکہف؟ نہیں سنا آپ نے سورۃ الکہف کی عظمت؟ سورۃ الکہف کی عظمت یہ ہے کہ اگر آپ جمعہ پڑھو گے قبر میں عذاب نہیں ہوگا، قبر میں عذاب نہیں ہوگا، حشر کی ہولناکی سے بچو گے، خاتمہ بالخیر ہونے کا یقین ہوگا. سورۃ الواقعہ پڑھو، ذرا سمجھیے، سورۃ الواقعہ پڑھو، کبھی فاقہ کشی نہیں آئے گی گھر میں، کبھی محتاجگی نہیں آئے گی گھر میں، فائنینشلی مسئلہ کبھی پیچیدہ نہیں ہوگا. جب سب کہہ دیا ہے رب نے، پھر بھی تم اپنے سینس اور تھنکنگ سے اور لاجک سے لائف سٹائل رکھو گے تو پھر اللہ تو یہی کہے گا کہ میں نے اپنے سب سے بڑے اعلیٰ نبی تمہیں دیے اور صحابہ اہل بیت کے ذریعے، علماء کے ذریعے تمہیں ہمیشہ ایکسپلینیشن دیا گیا، لیکن پھر بھی تم نے اپنے سینس کے اعتبار سے لائف گزاری ہے. تو اب تمہارے لیے کچھ نہیں کہنے کا، کچھ نہیں کہنے کا. اس کو دھیان رکھو. کیا ہو بیٹھے درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کچھ نہیں اب سنا جائے گا تم سے. کوشش بھی کرو گے نا بولنے کی، ہے الگ سے کفار کے لیے، مگر میں ایک تنبیہن اور ہدایتن یہ جملہ کہہ رہا ہوں. کوشش بھی کرو گے نا کہ بولیں، کچھ بولیں، کچھ بولیں. نہیں 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 کچھ بولیں نہیں. قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا انطقنا الله الذي انطق كل شيء، انطق كل شيء. اللہ تعالیٰ ناخن سے لے کے سر کے بال تک، زبان پر صرف تالے یعنی بولنے کی جو نیچرلی جگہ ہے نا اس کو بند کر دے گا، پھر پورے پارٹس آف باڈی آپ کی بولی شروع کر دے گی. اب آپ سوچو، دیکھو منہ پہ ہاتھ رکھے نا. اب آپ یہی ہے اصل احساس، یہی احساس، یہی فیلنگ چاہتا ہوں میں. واہ، ہاتھا بھی جواب دیں گے. اب تو یہ بیوی کو بھی مارا ہوگا، اب تو ماں کو بھی یہ آنکھ دکھایا ہوگا، اب تو ماتھے پر شکن بھی لایا ہوگا، اب تو غلط قدم بھی بڑھایا ہوگا. اور اللہ کہہ رہا ہے پارہ نمبر 24 کو آپ مطالعہ کریں، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. ہر چیز کو بولی کی طاقت دے دے گا اللہ، ہر چیز کو. منہ سے نہیں، غلط جگہ پاؤں بڑھائے ہوں گے، پاؤں کہے گا یہ اللہ یہ مسجد کی طرف نہیں، ماں کی خدمت کی طرف نہیں، غلط کام کی طرف. ہاتھ، اے اللہ یہ قرآن کو نہیں چھوا، یہ ماں کے قدم کو نہیں چھوا، یہ بیوی کے گال پر تھپڑ لگایا ہے. ہر پارٹس آف باڈی جتنے بھی ہیں تمہارے خلاف ہو جائیں گے. تم بولو گے بھی لما شہدتم علینا، تم ہمارے خلاف کیوں ہو؟ تو ہاں اس لیے کہ تمہیں ہمیشہ بتایا گیا تھا کہ آنکھ کان یہ سب سے سوال ہونے والا ہے، اس لیے آنکھ کو اچھی چیز دکھاؤ، کان کو اچھی چیز سنواؤ، دل کو اچھی چیز سمجھاؤ. ہمیشہ کہا گیا ہے آج تمہاری کوئی بولی نہیں سنی جائے. کیا تم کو نہیں کہا گیا؟ قرآن میں وہ کون سی چیز ہے جو تمہارے پاس، تمہارے لیے ایک آئیڈیالوجی کے طور پر نہیں ہو سکتی؟ کون سی چیز ہے؟ سب سے بڑے نبی تمہارے پاس. ایک جملہ کیچ کرو گے آپ، درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد مبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. 63 سال کی عمر ہے، جس میں 40 سال کی عمر جو ہے کفرستان میں گزر رہی ہے. 40 سال پرسنٹیج کے اعتبار سے اگر غور کریں تو 70% سے زیادہ ہے، 50% تو ہے، 70% سے زیادہ. 63 سال میں 40 سال اگر دیکھیں تو 70% سے زیادہ. صحیح ہے؟ کہاں گزر رہی ہے؟ کفرستان میں، ظلمستان میں، ایک چھوٹے ظلم میں، کرپشن میں، برائیوں میں. ایسی جگہ جسے جگہ نہ کہا جائے
ایسا ایسا پلیسمنٹ، ایسی جگہ، جی 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 جی۔ لیکن سنیے، ابھی یہاں پر آپ ہیں نا، یہاں پر آپ ہیں، یہاں پر صاحب وضو ہونا کوئی کمال نہیں ہے، کیونکہ سب صاحب وضو ہیں۔ یہاں پر غسل والا ہونا کوئی کمال نہیں ہے۔ آپ ذرا 10 شرابی ہوں اور اس کے بیچ میں اپنے آپ کو صاحب وضو ذرا فیل کروائیے، پاکی فیل کروائیے کہ میں پاک ہوں۔ سارے شرابی آپ کو کہیں واؤ، دھیان دیجیے گا، سارے کبابی آپ کو کہیں واؤ، ایک انفراد نظر آئے، ایک ون سائڈڈ عنوان نظر آئے۔ اب ذرا نقطہ دے رہا ہوں، سنیے گا۔ رمضان کو عظمت ملی ہے قرآن سے، سنیے گا، اسی سے میں جوڑ رہا ہوں، آخری بات ہے یہ۔ رمضان کو عظمت ملی ہے قرآن سے، اور اب جو جملہ دے رہا ہوں ذرا کیچ کر لیجئے الحمدللہ۔ اور اس سے پہلے اگر نبی کے خلاف کچھ بھی ادھر ادھر کی باتیں کبھی بھی فیلنگ کے اعتبار سے، سوچ کے بھی اعتبار سے ہوئی ہے تو فارمیٹ اور ڈیلیٹ کر دینا ہمیشہ کے لیے، کہ تمہارے پاس واقعتاً کچھ نہیں ہے، بس کچھ ہے پاس لحاظ تو مصطفیٰ کا ادب ہے۔ سنو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ابھی کہا 10 کبابی شرابی کے سامنے تم اپنے آپ کو پاکی ہونا، بلکہ آج تو موب لنچنگ کیوں ہو رہی ہے؟ یہی تو ہے۔ تمہارا ایمان کا جو اسٹرانگنس تھا ختم ہو گیا، ختم ہو گیا۔ وہ اللہ اکبر کی صدائیں 313 لگاتے تھے اور 1000 تھرا جاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب نے کہا قرآن پاک میں، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب۔ تو آگے تو بڑھ، کافروں کے دلوں میں روب ڈالنا یہ میری رسپانسبلٹی۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ اے مسلمان، اے نبی کے غلام، اے بلیور آف اسلام، اے نبی کو ماننے والے، اے شریعت سے محبت کرنے والے، تو آگے تو بڑھ، تیرے پاؤں کو ثابت قدم رکھنا۔ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، یہ میرا وعدہ ہے۔ تو آگے بڑھ، اسلام کے لیے مدد میں کروں گا۔ تو آگے بڑھ، پازیٹیو رہ میرے نبی کے لیے، مدد میں کروں گا، ثابت قدم میں رکھوں گا، میں ڈالوں گا غیروں کے دلوں میں تمہارا روب، یہ رب کا وعدہ ہے۔ اور اسی وعدہ الہی کی بنیاد پر جب بڑھے تو ایک صحابی ہیں، بدر کے حوالے سے ابھی گزرا نا، بدر کے حوالے سے ایک کافر کو مارنے کے لیے، ایک غیر کو مارنے کے لیے، اپوزیشن آف اسلام کو مارنے کے لیے، دشمنی اسلام کو مارنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے۔ تو جیسے بڑھ رہے ہیں نا، تو یہ بہت دور ہی ہیں، لیکن آواز یہ آ رہی ہے، باپ رے باپ، ماں کے ماں، یعنی ایسا کہ سامنے والے کو کون تو مار رہا ہو۔ اب یہ سوچ رہے ہیں میں تو مار ہی نہیں رہا ہوں، پھر بھی کئی کو چلا رہا باپ رے باپ، ارے میں تو یہاں ہوں، میرے پاس تو کچھ ہے بھی نہیں، پھر بھی چلا رہا باپ رے باپ۔ ارے بھاگنا، آرام سے بھاگنا ہے تو یہاں کے حساب سے سمجھا رہا ہوں، ارے کئی کو چلا رہا۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بعد میں پوچھا، یا رسول اللہ ایسا ایسا سنا، میں ایسا ایسا سنا، کہا ہاں تم جب بھاگ رہے تھے نا تو اللہ فرشتوں کے ذریعے سے کوٹ رہا تھا۔ میں پوچھتا ہوں کہ وہ جا رہے ہیں، بظاہر طاقت ہے، ہر کچھ ہے، اللہ نے انہی کے ذریعے سے کیوں نہیں اسے مروایا؟ فرشتے کیوں اتارا؟ سوال یہ ہے۔ جانتے ہیں فرشتے اتارنے کی وجہ؟ وہ فزیکلی مومنٹ نہیں تھا، ان کا ایمان تھا، ان کا ایمان تھا، ان کا اسٹرانگنس تھا، ان کی اطاعت تھی، ان کی فرما برداری تھی کہ سنو تم ایک نہیں ہو، تم میرے ہو، میں انیک فرشتوں کے ذریعے تمہاری سیکورٹی رکھوں گا، تمہارے لیے پروٹیکشن دوں گا، تمہاری مدد کرواؤں گا۔ 3000 فرشتوں کا وعدہ، 5000 فرشتوں کا وعدہ، 1000 تو امیڈیٹلی فرشتے کو نازل کیا کیونکہ اپوزیشن 1000 ہی تھے۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ قرآن آج بھی ان آیتوں کی تلاوت کر رہا ہے اور آپ کو بتا رہا ہے مصطفیٰ کو ماننے والے کہ فرشتوں کے ذریعے مدد ہوئی، تو سوال یہ ہے آج آپ کی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اس پر ہم ہیں ٹینشن میں، نہیں ہو رہی ہے، اس کی ڈسکس کر رہے ہیں۔ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اس پر کوئی ڈسکشن نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ صرف اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ تمہارا وہ لیول آف اسلام نہیں ہے، تمہارا وہ لیول آف ایمان نہیں ہے، وہ اتباع رسالت نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، جب بھی پڑھاتا ہوں، غم میں بھی رہتا ہوں نا تو مسکرا دیتا ہوں اس حدیث کو پڑھاتے ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عین نماز میں ہے، نماز میں ہی جیسے کوئی چیز توڑنا ہوتا ہے نا،
جیسے آم توڑ رہے ہیں، کوئی چیز توڑنا ہوتا ہے نا تو ایسا توڑنے کے لیے آگے بڑھے نماز کی حالت میں. تو نماز مکمل ہونے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جو پیچھے تھے پوچھا یا رسول اللہ نماز میں آپ ایسا کر رہے تھے، اب ہم لوگوں کو بھی ایسا کرنا ہے کیا؟ جذبہ دیکھیں، ہم لوگوں کو بھی ایسا کرنا ہے. کہا نہیں 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 نہیں، جب نماز پڑھ رہے تھے نا تو جنت کے فروٹس میری بارگاہ میں اللہ نے پیش کیا تھا. جنت کے درخت جن میں فروٹس ہوتے ہیں، اب کھجور ہے یا جو بھی ہے، پیش کیا تھا. میں سوچا توڑ لیتا ہوں، تم لوگ یاد آ گئے نہیں توڑا. میں کیا بات ہے. مگر میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ اس میں دو نقطہ ہے. ایک تو عظمت رسالت ہے ہی، مگر دوسرا نقطہ یہ دے رہا ہوں کہ صحابہ نے کیا کہا تھا، یا رسول اللہ ہم بھی ایسا کرنا کا، یہ ہے جذبہ. لیکن آج ہمارے بچوں میں گوگل سے سرچ کر کے ایسا کرتے ویسا کرتے ویسا کرتے 20 سال 25 سال سے وتر 3 رکعت پڑھ رہے ہیں. کوئی کلپ آ جاتی ہے آپ کے پاس کہ 1 رکعت ہے وتر، اب 20 سال کا پڑھا سو بھی فارمیٹ ہو جاتا. اور مفتی صاحب کے پاس فون پر حضرت ایسا کرتے. بے بدبخت، 20 سال تک تم نے پڑھا ہے، وہ کمان کہاں ہے تمہارا، وہ یقین کہاں ہے تمہارا؟ یہ سب یہودی چال ہے. تم صحیح علماء سے جڑ کر جو شریعت پر عمل کرتے ہو ہمیشہ اسی پر عمل کرو، کبھی بھی افیکٹڈ نہ بنو، افیکٹر بنو. افیکٹڈ نہ بنو، افیکٹر بنو، مؤثر بنو، متاثر نہ بنو. مصطفیٰ جان رحمت نے تمہیں متاثر کر دیا ہے، بس تم اثر قبول کر چکے ہو توحید و سنت کی. اب کوئی موبائل کی کلپ تمہیں پریشان نہ کرے. تم صحابہ کی محبت کرو، اہل بیت علی فاطمہ حسن حسین سے پیار کرو، صبح قیامت تک تمام ریسپیکٹڈ اولیاء کی تعظیم کرو. یہ اللہ پاک کا حکم ہے، رسول پاک کا حکم ہے. بس اب کوئی بھی آئے، تمہارے کو کیسا معلوم کہ یہ ولی ہے، تمہارے کو کیسا معلوم کہ یہ ولی ہے؟ جواب دو، تمہارے کو کیسا معلوم کہ یہ نہیں ہے؟ تمہارے کو کس نے کہا ڈسکس کرنے غریب نواز پر؟ تمہارے کو کس نے کہا ڈسکس کرنے عبد القادر جیلانی پر؟ اس لیے مسلمان، یہ جو تمہارا اسٹرانگنس ہے یہ لانا ہوگا. اور جب لاؤ گے اور آل ان آل صحیح ہو جاؤ گے تو ایسے ہی ہے کہ جب گھڑی نہ چل رہی ہو اور گھڑی ساز نے، بنانے والے نے اسے ٹھیک کر دیا ہے تو اب چلنا طے ہے. لیکن کتنی اچھی بھی گھڑی اچھے سے اچھی رکھو، لیکن اگر اس کے کوئی بھی اسکرو ڈھیل ہے، پارٹ خراب ہے تو کبھی نہیں چل سکتی. ایسے ہی اے ایمان والو، کامل اسلام میں داخل ہو جاؤ، کمپلیٹ مسلمان بن جاؤ. کوئی اسکرو آف اسلام تمہارا ڈھیل نہ ہو، اسلام کا کوئی پارٹ تمہارا کمزور نہ ہو. یہ تم کرو، رب کہہ رہا ینصرکم ویثبت اقدامکم. تم یہ کرو، ہم وہ کریں. اور ایسا نہیں کہ کوئی نئی بات کہہ رہے ہیں، ہم کرے ہیں، ہم مدد کیے ہیں، فرشتوں کے ذریعے مدد کیے ہیں. ہم پریکٹیکلی طور پر تمہیں یہ عنوان دے رہے ہیں، تم کر کے تو دیکھو. لیکن نہیں، آپ ہمیشہ ڈیپینڈنٹ عنوان رکھتے ہو، ہمیشہ ڈیپینڈنٹ. میں اب جو خوبصورت بات بتا رہا تھا اس پر مکمل کروں گا. وہ بات یہ ہے کہ آپ 10 لوگوں کے اندر نہیں بتا سکتے، 10 وہ لوگ جو شرابی ہیں، جو کبابی ہیں. ہمیشہ یہ بچے جب ہمارے پاس یہاں کھڑے رہتے تھے تو ایک جملہ کہتا تھا، کون کیا بول رہے ہیں چھوڑو، تم کیا کر رہے ہو وہ دیکھو، تم کیا کر رہے ہو وہ دیکھو. تم نے ایمان اسلام یہ چلتے پھرتے یوٹیوبر سے نہیں سیکھا ہے، رب کا فیضان ہے، رب کا کرم ہے، مصطفیٰ کی عطا ہے. سورۃ الحجرات میں یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. کیا بات ہے، یہ رب کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے ایمان کی. سبحان اللہ، احسان رب کا ہے. اور پریشان عبداللہ سے ہو رہے ہیں، پریشان بندوں سے ہو رہے ہیں آپ؟ نہیں، اس احسان کو دھیان میں رکھو، ایمان پر قائم رہو گے الحمدللہ. اور دھیان یہ ہے کہ اللہ تو نے مومن بنایا، عبادت کر رہا ہوں، مومن بنایا زکوٰۃ دے رہا ہوں، مومن بنایا دیگر اعمال کر رہا ہوں. یہ ہے احسان کا پریکٹیکلی عنوان. اب آؤ، 10 لوگوں میں کٹوں پر بیٹھے رہتے ہیں، ہم ان کی شکایت تو ضرور کرتے ہیں، ہم ان کے خلاف تو ضرور سوچتے ہیں، کیسے ہیں جی، کیسے ہیں جی، کیسے ہیں. میں 20-25 سال کا حیدرآبادی تجربہ بول رہا ہوں. آپ ہماری مسجد جو مجہا میں خطاب کرتا ہوں دیکھیں گے آپ، چاروں بغل امام اہل سنت کی زبان میں ایک جملہ بولوں، ایک طرف آدائے دین، ایک طرف ہے حاسدین، بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود.
چاروں بغل ویسے ہی ہیں. ہمارے پاس جب بھی سوال آتا نا تو ہم ان کو جواب دے دیتے اور بولتے 1-2 ہفتہ انتظار کیجئے, ہم وہ سب کتاب بھی آپ کو دیں گے. تو جتنی بھی کتاب میں نے آپ کو دی ہے وہ ساری کتابیں میں نے بالارادہ نہیں لکھا ہے, وہ لوگوں کے سوال کا جواب ہے. ایک شخص نے سوال کیا یہ بدعت ہے, میں نے کہا ٹھیک ہے 10 دن کے بعد ملیے گا. میں نے کتاب لکھ دیا بدعت کی حقیقت. اب وہ سوال ہی نہیں کرتے کبھی بھی. ذرا سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک شخص نے سوال کیا تم بہترین امت ہو, پھر یہ کیوں کرتے؟ میں نے کتاب لکھ دیا تم بہترین امت ہو. ایک شخص نے سوال کیا قرآن اور صاحب قرآن, یہ صاحب قرآن کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا, میں نے کتاب لکھ دیا قرآن اور صاحب قرآن. ایک شخص نے سوال کیا کمالات مصطفیٰ, ارے آپ کمالات توحید کیوں نہیں لکھے؟ میں نے کمالات مصطفیٰ قرآن ہی سے لکھ دیا. صرف 92 آیتیں, سبحان اللہ 92 آیتیں, یوں تو پورا قرآن مصطفیٰ کے کمالات. میں بتانے یہ جا رہا ہوں کہ ہر مخالفت کا جواب پریکٹیکل سے دو, عمل سے دو. تمہارا عمل اللہ کی طرف سے جواب ہوگا. تم کرو نیک عمل, تمہارے دشمن کو زیر کرنا رب کی ذمہ داری ہے. تمہارے حاسدین کو قدم ملانا رب کی ذمہ داری ہے. تمہاری جو رسپانسبلٹی دی گئی ہے وہ تم کرو. تمہاری جو ذمہ داری, تمہاری جو ٹاپ پرائرٹی ہے اس کو سمجھو, وہ سمجھو. اگر تم وہ سمجھو گے تو رب کیا ہے؟ کھانے سے پاک ہے, پینے سے پاک ہے. اس کو تھوڑے ہی ہے بال بچے کا مسئلہ, لم یلد ولم یولد. فائننس کا تھوڑے مسئلہ ہے, وہ خالق ہے, مالک ہے. یطعم ولا یطعم, وہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے. مگر وہ کرتا کیا ہے؟ وہ یہی کرتا, میرے بندے تم میرے لیے کرو میں تیرے لیے کروں. یعنی تم کو تمہاری ذمہ داری بتائی گئی ہے, تم اپنی ذمہ داری کرو. میں یہ جملہ اس لیے بول رہا ہوں کہ حضرات بیوی بھی نماز پڑھتی کتے, گھر میں سب جنے نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ بھی رکھ رہے ہیں, 70 حج بھی کر لیے ہیں, 75 عمرے بھی کر لیے ہیں, سب کام صحیح ہے, لیکن کام ہی نہیں بن رہا ہے. میں کہا اب کون سا کام بننا با, اب کون سا کام بننا؟ مطلب آسمان سے منو سلوا اترنا تو پھر موسیٰ کی قوم میں رہنا تھا. منو سلوا اگر اترنا تو پھر اس قوم میں رہنا تھا. یہ یاد رکھنا, جملے پہ غور کرنا. ابھی بہت زیادہ فالج کے شکار ہو رہے ہیں لوگ, اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. بالخصوص میں اپنے دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری دعا خاص طور سے اگر لائق قبول ہے تو حضرت کے ہاتھ پاؤں کو سلامتی نصیب کر دیں, ان کا سایہ آپ پر دراز کر دیں. قدر کیجئے, علماء کی قدر کیجئے, خادمین مسجد کی قدر کیجئے. یہ خدا کے گھر کے خادم ہیں, یہ آپ کے خادم نہیں, خدا کے گھر کے خادم ہیں. ان کی خدمت کریں گے تو خدا کی خدمت لیں گے. اس کو سمجھیے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی اپنی سمجھ نصیب کرے. تنقید نہیں تمہاری ذمہ داری ہے, اطاعت تمہاری ذمہ داری ہے, اتباع تمہاری ذمہ داری ہے. مسلمانوں ذرا محسوس کرو کہ اللہ پاک جو ہے تمہیں دینے ہی کے لیے ہے, تمہیں پالنے ہی کے لیے ہے, تمہیں تربیت پرورش ربوبیت کے تحت رکھنے ہی کے لیے ہے. اللہ کا وہ کام ہے. اب میں یہ بول رہا تھا سب کچھ ٹھیک ہے حضرت, کیا چاہیے؟ 5 اپارٹمنٹ چاہیے, 10 گھر چاہیے, بہترین پیسے چاہیے, روز اچھے کھانے چاہیے. یہ بتاؤ میں دعا کروں کہ اللہ تمہیں قارون کا خزانہ دے دے؟ اب آپ کہو گے نہیں توبہ توبہ توبہ, ایسا نہ کرو. یہ دعا نہیں کرواتے نا آپ. مگر آپ پارہ نمبر 20 کا مطالعہ کیجئے گا, انتہائی آیتوں کا. آپ نے کہا کہ نہیں قارون کا خزانہ نہیں چاہیے. سوال یہ ہے کہ خزانہ قارون کا تو اللہ کا ہے, تو آپ کیوں ٹینشن میں ہیں؟ جب نہیں قارون کا نہیں ہونا. میں آپ کو قریب کر رہا ہوں قرآن سے. کیوں نہیں ہونا یہاں پر محسوس کیجئے گا, کیونکہ غلط لوگوں سے دولت کی جب نسبت ہو جائے تو ویسی دولت نہیں ہونا, ایسی دولت نہیں ہونا. پھر رشوت کیوں لے رہے ہو آپ, سود کیوں لے رہے ہو آپ, غلط کمائی کیوں کر رہے ہو آپ, ماں باپ کو پریشرائز کر کے جائیداد کیوں لکھوا رہے ہو آپ؟ کیا یہ غلط نہیں ہے؟ کیا یہ غلط نہیں ہے؟ جب ہر غلط ہے تو پھر تم غلط کیوں کر رہے ہو؟ تم جو کر رہے ہو وہ صحیح ہے.
پھر آؤ ہم تمہیں دلا دیتے ہیں قارون کا خزانہ، لیکن نہیں، فخسفنا بہی وبدارہ الارض، وہ خزانے بھی دھس رہا ہے اور قارون بھی دھس رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فریش مال دینا چاہتا ہے، تم قارون کے خزانے نہ مانگو، میرے پاس خزانوں کی کمی نہیں ہے، وہ 40 گھر خزانہ رکھنے کے باوجود تم وہ خزانہ نہیں مانگ رہے ہو، وہ گولڈ رکھتا تھا، وہ ساری چیزیں ایسی رکھتا تھا، پورے حیدرآباد سے بڑا ایک گھر تھا اس کا، پورے 40 گھروں میں اتنی چابیاں تھی ان کے گھروں اور اپارٹمنٹس کی کہ قرآن کہتا ہے مطلب یہ کہ لتنو بالعصبۃ اولی القوہ، ایک پوری طاقتور جماعت چابی نہیں اٹھا سکتی تھی، چابی تالا تو چھوڑو، چابیاں نہیں اٹھا سکتی تھی، مگر تم نہیں مانگ رہے ہو قارون کے خزانے، تو آج سے عہد کر لو قسم خدا کی، تم رشوت نہیں لو گے، تم غلط تجارت نہیں کرو گے، فراڈ نہیں کرو گے، دھوکے نہیں کرو گے، آنکھ کا صحیح استعمال، زبان کا صحیح استعمال، کان کا صحیح استعمال کرو گے، کیونکہ تم نے یہ احساس جو دیا ہے کہ ہمیں قارون کا خزانہ نہیں چاہیے، نمرود و شداد کا نہیں چاہیے، تو آج عہد کر لو نا کہ چاہیے کیا، اللہ کا خزانہ چاہیے ہمیں، رسول اللہ کی عطا چاہیے ہمیں، کرم خدا و رسول چاہیے ہمیں، یہ چاہیے نا، جو کہا ہے اللہ نے وہ تم کرو، وہ عطا تمہارے ہی لیے۔ ایک حدیث پاک آ رہی ہے بڑی خوبصورت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کل کے دن یہ نہ ہو ارے یہ نبی کی عطا بھی بول دی ہے حضرت، ایسا کیسے ہے، لوگ ہیں ایسا بولتے، سوال کرنا ہی زندگی بن گیا ان کا۔ لیکن سنیے، ایک شخص ہے جو ایمان نہیں لایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عطاؤں کا سن کر کے، سخاوتوں کا سن کر کے آ کر کہتا ہے صحیح مسلم میں کہ اے محمد ہم تم پر ایمان لائیں گے، ہاں ٹھیک ہے، مگر یہ جو پہاڑ دیکھ رہے ہو نا، اس پہاڑ کے بیچ میں جو خالی جگہ ہے نا، ہمارے تو پورے ریوڑیاں ہونا، ریوڑ سمجھے نہیں، بکریاں ہونا، پورے جانور ہونا، یہ دیے تو ایمان لا دو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، یوں مسکرائی چاند سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان بنا دیا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے مسکرایا اور کہا دیکھو، جیسے ہی دیکھا تو پورا ادھر سے ادھر پورا بھرا نظر آ رہا تھا، سبحان اللہ۔ اور جانتے ہیں اب اس سے پہلے کہ نبی سے وہ کچھ پوچھتے، صحیح مسلم اور صاحب مشکات نے بھی تخریج کی اس حدیث کو، کہتے ہیں کہ فوراً فاتا قومہ، اپنے قوم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے سنو یہ میری قوم سنو، اسلمو، ارے اسلام جلدی قبول کر لو، ان محمدن لیعطی ما یخاف الفقر، کہ محمد اتنا عطا کرتے ہیں کہ پشت در پشت کھائے مگر فقیری نہ آئے، سبحان اللہ۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں، سبحان اللہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ اب آخری بات، اور ذرا مسکراتے ہوئے سنیے تاکہ بات نہ بڑھ جائے۔ آخری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو منواؤ، اپنی پرائرٹی کو سمجھو، اپنی ذمہ داری کو سمجھو، اور غیر لوگ آپ کو دیکھ کر متاثر ہوں، اپنوں میں تو جیسے دیکھیے نا آپ سب بیٹھے ہیں، کوئی کسی کی طرف دیکھ رہا ہے نہیں، سب باوضو ہیں، سب نمازی ہے الحمدللہ، لیکن جہاں بے نمازی ہے، جہاں شرابی کبابی ہے، وہاں اپنے آپ کو منواؤ نمازی، وہاں اپنے آپ کو منواؤ صاحب کردار، وہاں اپنے آپ کو منواؤ صاحب اخلاق۔ اور یہ مثال میں نبی سے دے رہا ہوں کہ قرآن کی وجہ سے رمضان کو عظمت ملی ہے نا۔ اب ذرا سنیے گا آخری بات، جو بڑی خوبصورت بات آ گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے 40 سال تک اس قوم میں موجود ہیں جہاں ظالم نہیں ظلم ہے، جہاں کافر نہیں کفر ہے، جہاں مشرک نہیں شرک ہے، جہاں برائی کرنے والے نہیں سراپا برے بنے ہوئے ہیں۔ ایسی برائیوں کی جگہ میں اگر کوئی لقب پاتا ہے تو اس ذات کا نام ہے صادق الوعد الامین محمد الرسول اللہ۔ ایسی جگہ میں اگر کوئی صادق الوعد پاتا ہے، 63 سال کی پوری لائف میں نبی نے کبھی جھوٹ نہیں کہا، اور تمہاری پوری لائف جھوٹ میں گزر رہی، پھر تم شکایت کرو، وہ تو شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، شکایت کرو بس۔ پوری گفتگو کا ایک لفظ میں نچوڑ آپ کو بول دو، اپنی ذمہ داری کو سمجھو، اپنی اللہ اس کے رسول کے دیے ہوئے احکامات پر اتباع کا اسٹرانگنس سمجھو۔ یہ رمضان جا رہا ہے، قرآن نہیں جا رہا ہے۔ اب سنو، رمضان کو عظمت کس نے دیا؟ سنو، رمضان کو عظمت کس نے دیا؟ قرآن نے دیا، اور قرآن باعظمت اس لیے ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ پر اترا ہے۔
قرآن اعتماد مصطفیٰ کا نام ہے. نبی نے کہا یہ قرآن ہے تو قرآن. نبی نے کہا یہ قرآن ہے تو قرآن. اگر نبی نہ کہتے کہ یہ قرآن ہے تو ہمیں پتہ ہی نہ چلتا. تو سبب عظمت رمضان قرآن ہے اور سبب عظمت قرآن محمد الرسول اللہ ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی گفتگو کو قبول فرمائے, آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے, تراویح پڑھیں اس کو قبول فرمائے, ہم سب کی شرکت کو قبول فرمائے. لیلۃ القدر سایہ فگن ہے, مولا ہمیں اس لائق بنائے کہ ہم اس کی قدر کر سکیں. اس نے تو عظمت رکھی ہی ہے, مگر مولا اس عظمت میں ہم سب کی حصہ قسمت نصیب کر دے مولا. ہم سب کو پروردگار جو چاہیے وہ عطا کر دے مولا. یا اللہ کوئی محمود نہ رہے, کوئی ایاز نہ رہے, سب یکساں زندگی کاٹے, ایسا ماحول نصیب کر مولا. یا اللہ تمام ممالک اسلامیہ پر کرم فرما. یا اللہ ہمارے گھر بار اولاد میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ ہماری نسلوں کو بخش دے, ہماری نسلوں کی حفاظت فرما مولا. ان کے ہاتھ میں موبائل نہیں قرآن دے دے مولا. الفاتحہ. قال الله تبارك وتعالى في عصمة المصطفى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب